الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله ومولانا العلي العظيم. شب انتظار کی کشمکش میں نہ پوچھ کیسے سحر ہوئی. شب انتظار کی کشمکش میں نہ پوچھ کیسے سحر. عظیم الشان اصلاح معاشرہ کانفرنس کے لیے بڑی محنتوں سے اس عظیم الشان کانفرنس کو، اس اصلاح معاشرے کے جلسے کو بڑی محنتوں سے سجایا اور سنوارا ہے. یقیناً ان کے لیے ایک ایک دن بھاری ہوگا اور آپ کے لیے بھی اس انتظار میں تھے تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں. اب آپ کے درمیان اور علماء کرام کے درمیان کچھ بھی حائل نہیں ہے، بس علماء کرام کے بیانات آپ سماعت فرمائیں گے. محترم حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ آج کا یہ جلسہ زیر سرپرستی حضرت مولانا غفران احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، امام جامع مسجد ندوہ سرائے، آپ کے زیر سرپرستی یہ عظیم الشان کارواں، یہ ایک بڑا کارواں ہم آپ کی زیر سرپرستی لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. آپ حضرات دعا فرمائیں. صدارت کے لیے آج زیر صدارت حضرت مولانا لیاقت علی خان صاحب دامت برکاتہم محترمیان تشریف فرما ہیں. تیسرے جناب حضرت مولانا خورشید احمد صاحب مفتاحی استاد جامعہ مفتاح العلوم ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، اور حضرت مولانا لیاقت علی خان صاحب دامت برکاتہم محتمم مدرسہ ہدایت الاسلام محفوظ کرنا. ان تمام علماء کرام کے بیانات سے آپ مستفیض ہوں گے. امید ہے کہ یہ کارواں اور یہ جلسہ جب تک چلے گا آپ حضرات سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے اور کچھ لے کر جانے کی فکر کریں گے. اس لیے کہ یہ کانفرنس اور اصلاح معاشرہ کا جلسہ یہ یوں ہی نہیں ہوتا، بلکہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیوں ہوتے ہیں یہ تذکرے، یہ ایمان کی اور دین کی باتیں کیوں کیے جاتے ہیں. فرمایا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ نبی آپ ذکر کرتے رہیے، لوگوں کو بتاتے رہیے، سمجھاتے رہیے. یہ سمجھانا اور بتانا مومنین کے لیے نفع بخش ہے اور ان کے لیے فائدہ دیتا ہے. آئیے آغاز کرتے ہیں. آغاز اس رب ذوالجلال کے نام سے جس نے بے رنگ پانی سے رنگین پھول کھلائے. آغاز اس رب ذوالجلال کے نام سے جس نے خون اور گوشت کے لوچڑے کے درمیان سے صاف و شفاف دودھ پیدا فرمایا. ابتدا اس مالک حقیقی کے نام سے جس نے جگنوؤں کو راتوں میں چمکنا سکھایا. آغاز اس مالک حقیقی کے نام سے جس نے نگاہوں میں فصل الماس بو دی. اور آغاز اس رب ذوالجلال کے نام سے جس نے خوبصورت انسانوں کی شکل میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. آئیے اس رب ذوالجلال کا تذکرہ کریں، اور اس رب ذوالجلال کا تذکرہ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو سب سے عظیم الشان اور سب سے عظیم کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے. اول کتاب ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے راہ ہدایت ہے. یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے. قرآن کا تعارف خود قرآن کریم کر رہا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. کہ اگر اس قرآن کو جسے آپ پڑھتے ہیں، جسے بڑی آسانی کے ساتھ آپ سنتے ہیں، جسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتا ہے، اس قرآن کی ہیبت اور عظمت یہ ہے کہ اگر ہم اسے پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور یہ مومنین اور غور کرنے والوں کے لیے، یہ فکر کرنے والوں کے لیے یہ ایک بطور مثال ہے. آئیے ایک منٹ کا واقعہ میں اس قرآن کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ اس لیے ہر زمانے میں
گناہوں میں گزر رہی تھی، ایک گلی سے گزر ہوا اور ایک کھڑکی سے قرآن کے پڑھنے کی آیت آئی، آیت ذہن میں ٹکرائی کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کی ہیبت سے ڈر جائیں؟ وہ فوراً بزرگ کام کے اور سارے گناہوں سے توبہ کیا اور اسی وقت پکارا کہ آنا یا ربی، آنا یا ربی، اے میرے پروردگار وہ وقت آ گیا ہے۔ تو یقیناً آپ غور کریں، سمجھیں کہ قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ قرآن صرف سننے کے لیے اور لفظوں میں سینوں میں بسانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ عقیدے کے اصلاح کے لیے، سماج کی اصلاح کے لیے، معاشرے کے اصلاح کے لیے بھی آیا ہے۔ آپ اس وقت میں تلاوت کلام اللہ کے لیے بڑے ادب کے ساتھ حضرت مولانا قاری محمد اسلم صاحب کا برکاتہ ہوں، استاد مدرسہ انوار العلوم فتح پور تالنجہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس جلسے کا آغاز فرما دیں۔ تیرے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ نشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ حضرت مولانا قاری محمد اسلم صاحب کا برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون۔ ذلك جزاء أعداء
نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن लाइट लाइट चल रहा है नहीं लाइव में रिकॉर्डिंग बना रहा है نزلا من غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فاصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر
फरमा रहे थे हजरत मौलाना वाली मोहम्मद असलम साहब दामद बरकातुहू। हजरात मैं एक बार फिर दरख्वास्त करूँगा जो कुर्सियों के पीछे जो लोग हैं कि वो जिन्हें सीटें नहीं मिल सकी हैं वो आगे आ जाएं। बहुत मुबारक महफिल और उस ज़ात उस हस्ती के नाम की ये महफिल है कि उसकी मजलिस में बैठना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है, और सिर्फ बैठने से ही और सुनने से ही बेड़ा पार लग सकता है। मैं रज़ाकार हज़रात से दरख्वास्त करूँगा कि जो लोग पिछली सभों में हैं वो आगे जगह खाली हैं वो आ जाएं और आकर बराए करम बैठ जाएं, एक मुनज़्ज़म तरीके से बैठ जाएं ताकि हम और इस जलसे को खूब से खूब तर बना सकें।